جب یہ جامع مسجد وزیر خان کو ہیڈ کوارٹر بنا کر مجاہدین ختم نبوت کی سرپرستی فرما رہے تھے، جامع مسجد وزیر خان میں، جہاں ان کو گرفتار کرنے کے لیے پوری فورس بھیجی گئی، اور جہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا گیا اس وقت کی ایجنسی کی طرف سے، اور ان کا ایک ڈی ایس پی فردوس شاہ مارا گیا، جس کا مقدمہ بھی حضرت کے سر پہ ڈالا گیا۔ بعد میں کیس چلا، 2 کیس حضرت کے اوپر آئے۔ ایک کیس فردوس شاہ کو آپ نے مروایا، یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ دوسرا کیس اس سے زیادہ بھیانک تھا، بغاوت کا، کہ آپ نے بغاوت کی ہے، آپ نے ختم نبوت کے لوگوں کی سرپرستی کر کے بغاوت کی ہے، آپ نے مملکت پاکستان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، آپ نے مسلح جد و جہد کی ہے، لہذا اس پاداش میں آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب وہ جو انگلش میں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں کی اس عظیم گفتگو کو سنیں جو جج اور حضور قبلہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان ہو رہی ہے کورٹ میں۔ کورٹ بھی عام کورٹ، سول کورٹ نہیں ہے، ملٹری کورٹ ہے۔ فوجی جج بیٹھے اور وہاں ان کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، جس سزا کو سننے سے پہلے کئی لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کرمنل، بڑے بڑے سیریل کلر جو کئیوں کے قاتل ہوتے ہیں، جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ جس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اس کو ایسی کال کوٹری میں، ایسی کوٹری میں رکھا جاتا ہے جہاں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے یہ پھانسی سے پہلے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اس کی شلوار میں زاربند بھی نہیں ہوتا، اور اس کے کمرے میں کوئی ایسی بلی بھی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے آپ کو لٹکا کے پہلے ہی ختم کر لے، گھبراہٹ کی وجہ سے، سوچ سوچ کے، ڈپریشن کا مریض ہو کر۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور رسول کی راہ میں موت سے خوف نہیں آتا، بلکہ اللہ اور رسول کی راہ میں مرنے کو یہ سعادت سمجھتے۔ جب بغاوت کا مقدمہ چلا تو ملٹری جج نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ۔ نیازی، جب تک تم مر نہیں جاؤ گے تمہارے جسم کو اس وقت تک گردن سے لٹکا کے چھوڑا جائے گا۔ ایک تو پھانسی کی سزا، پھر اس کی شدت بیانی، اور کورٹ بھی سویلین کورٹ نہیں، ملٹری کورٹ۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ غیروں میں موجود ہے، اپنا کوئی نہیں، کہا نیازی تمہیں اس وقت تک لٹکا چھوڑا جائے گا جب تک تم مر نہیں جاتے۔ اس کو سننے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی؟ عام طور پر کئی کلپس دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بعض لوگ کلپ بناتے ہیں کہ دیکھو موت کی خبر سن کے اس کو دیکھو کیا ہوا، اس کو دیکھو کیا ہوا، پھر بعد میں صدام حسین کو دکھاتے ہیں جو جج کے سامنے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے چہرے پر، کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد ہنس رہے ہیں کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل رہا ہے۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسپانس کیا تھا؟ جب ملٹری جج نے کہا کہ تمہیں تمہاری گردن سے تمہارے مرنے تک لٹکا ہوا چھوڑ دیا جائے گا، تو پہلا جملہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت کا فرمایا از دیٹ آل، از دیٹ آل، بس اتنا ہی، یعنی بس اتنی سی سزا ہے تمہارے پاس، خوف نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی گھگی بن جاتی ہے، کوئی اوسان خطا کر کے گر پڑتا ہے، پورے ہوش کے ساتھ ملٹری جج سے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کلام میں فرمائے از دیٹ آل، بس اتنا ہی۔ آگے فرمایا I was prepared to take more than that،
If I would have got 100,000 lives, I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. फरमाया बस इतनी सजा लेकर आए हो मेरे लिए, खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर अल्लाह मुझे 1000 जाने 1,00,000 जाने भी देता, लाख जाने, और सारी जाने मुझे मोहम्मद अलैहि सलाम के नाम पर कुर्बान करने की तौफीक मिलती, मैं लाखों जाने मोहम्मद के नाम पे कुर्बान कर देता. फरमाया तुम एक जान की बात करते हो, इतना ही सजा मेरे लिए लेकर आए कि उस वक्त तक मुझे गर्दन से लटकाओगे जब तक मेरी जान नहीं निकल जाती. खुदा की कसम मैं तो ये तय करके आया हूं कि अगर मेरे पास अल्लाह की तरफ से 1,00,000 जाने भी होती, हर जान मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देती, हर जान कुर्बान कर देती. ये बात वही कर सकता है जिसके दिल में मौत का खौफ ना हो. ये बात वही कर सकता है जिसके दिल में हकीकी मानों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी हो. बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, बल्कि इनकी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद जज हैरान हो गया, और उसके बाद कोई दूसरा जुमला नहीं था बात करने के लिए कि क्या कोई शख्स इतना भी होशो हवास में हो सकता है, क्या कोई शख्स किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है कि 1,00,000 जाने भी हो तो वो उसके नाम पर ही कुर्बान कर दे. तो उसके बाद फिर जज कहता है प्लीज साइन इट, मेहरबानी करके इसके ऊपर आप साइन कर दे. तुम्हारे फांसी का जो हुक्मनामा हमने जारी किया इस पे साइन कर दे. अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया आप फिक्र न करें, मैं साइन करूंगा लेकिन अभी नहीं. क्या अभी नहीं तो कब? कहा जिस वक्त मुझे यकीन हो जाएगा कि मुझे फांसी अल्लाह के रसूल के नाम पे दी जा रही है. जब फांसी घाट में पहुंचूंगा तो पहले मैं फांसी के फंदे को चूमूंगा, उसके बाद मैं तेरे इस पर्चे पे साइन कर दूंगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि फांसी भी तो मिल रही है, कंफर्म हो जाए. जिस वक्त मैं फांसी के फंदे को चूमूंगा कि कंफर्म हो गया कि नियाज़ी को अल्लाह के नबी की मोहब्बत की पादाश में फांसी की सआदत मिल रही है, तो पहले चूमूंगा फिर तेरे पर्चे पे साइन भी कर दूंगा. ये जो मोराल था इनका, ये जो मोराल था, इस मोराल ने जज के मोराल को तहत सरा में दफन कर दिया. ये जो इनका मोराल था, जज हैरान था. फिर जज ने कहा कि प्लीज साइन इट, मेहरबानी करके साइन कर दो. आज भी दस्तावेज मौजूद है. वो बड़ी लजाजत के साथ कह रहा प्लीज साइन इट. उन्होंने कहा कि आई विल साइन इट व्हेन आई विल किस द रोप, जब मैं फांसी के फंदे को चूमूंगा उस वक्त साइन कर दूंगा. उसने कहा मुझे ये पर्चा अपने बड़ों को दिखाना है कि हमने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई, तुमने होश के साथ फांसी की सजा सुन ली है और साइन भी कर दिया है, बात दोनों तरफ से पूरी हो गई, मुझे आगे ये पर्चा दिखाना है. जब अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देखा ना कि उसकी घिघी बन गई है, वो मिन्नतों पे उतर आया कि साइन तो कर दे बाबा, साइन तो कर दे, हमें आगे दिखाना है पर्चा ताकि हमारी कार्रवाई पूरी हो. तुम चूमते रहना फांसी के बंदे को, लेकिन साइन तो कर दो. तो उसकी वजह से अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने फरमाया कि इरादा तो मेरा यही था कि पहले फंदे को चूमूंगा फिर उसके बाद साइन करूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से कि तुम्हारी नौकरी पर फर्क ना पड़े, लाओ पर्चा में साइन कर दूं. अल्लाह के ये वो एहसान करने वाले बंदे हैं जो फांसी की सजा सुनाने वाले पर भी एहसान किया करते. लाओ तुम्हारी वजह से साइन कर दूं. साइन कर दिया. उसके बाद जज से रहा नहीं गया. जज ने पूछा व्हाट अबाउट योर मोरल,
تمہاری ابھی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ تمہارا مورال ابھی کیا ہے؟ تمہارا لیول ابھی دماغی کیا ہے؟ تو علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے حواس اور میری سوچوں کا لیول اور میرا مورال ابھی اتنا اونچا ہے کہ 7 آسمان نیچے رہ گئے اور میرے احساسات اور میرا مورال 7 آسمانوں سے اوپر چلا گیا. میرے مورال کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے کہ ابھی میری کیفیت کیا ہے. میری کیفیت کیا ہے؟ یوں اللہ اور رسول کے نام پر جان دینے والے جانتے ہیں کہ اس کا لطف کیا ہے. فرمایا تم میرے مورال کا اندازہ نہیں کر سکتے. جملہ ان کا یہ ہے جب جج نے پوچھا واٹ اباؤٹ یور مورال، آپ نے فرمایا مائی مورال از اپ اینڈ دیٹ ہیز گون اپ ٹو دی ہیونز بٹ یو کین ناٹ ہیو دی ایسٹیمیٹ آف دیٹ. میرا مورال بہت اونچا، اتنا اونچا ہے کہ 7 آسمانوں سے پار نکل گیا ہے. تم میں سے کوئی میرے مورال کا اندازہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بات پر اطمینان ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں.